بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 12 ہے، جس میں ہم شاعر قطری بن الفجاء کو پڑھیں گے۔ ان کے اشعار ہیں جو انہوں نے اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہے ہیں اور اس کو جرأت دلائی ہے اور ترغیب دی ہے۔ تو سب سے پہلے تعارف کر لیں کہ یہ قطری کیوں کہا، اس لیے کہ یہ شہر قطر کے جانب منسوب ہے۔ یہ جو شاعر ہیں یہ شہر قطر کی جانب منسوب ہے، جو بحرین اور عمان کے درمیان واقع ایک شہر یا ایک ملک ہے۔ شاعر کے والد کا نام فجاء اس لیے پڑا کہ یہ یمن گئے تھے اور فجاء یعنی اچانک آ گئے تھے، تو ان کا نام ہی فجاء پڑ گیا۔ ان کا تعارف اتنا ہی ہے، تو آئیے ان کے اشعار پڑھتے ہیں اور اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں، انہیں سمجھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال قطری بن الفجاء اقول لها وقد طارت شعاعا من الابطال ويحك لا تراعي فإنك لو سألت بقاء يوم على الأجل الذي لك لم تطاعي فصبرا في مجال الموت صبرا فما نيل الخلود بمستطاع ولا ثوب البقاء بثوب عز فيطوى عن أخي الخنع اليراعي سبيل الموت غاية كل حي فداعيه لأهل الأرض داعي ومن لا يعتبط يسأم ويهرم وتسلمه المنون إلى انقطاع وما للمرء خير في حياة إذا ما عد من سقط المتاع۔ تو آئیے اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ اقول میں کہتا ہوں، لہا للنفسی اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہتا ہوں، وقد طارت شعاعا میں اپنے نفس کو اپنے جی سے کہتا ہوں، اس حال میں کہ وہ بہادروں سے بسبب خوف کے حواس باختہ ہے۔ دیکھو یہ شعاعاً کے معنی ہے متفرق، متفرقہ یعنی جب کہ وہ کسی کشمکش میں مبتلا ہے۔ وقد طارت النفس اس حال میں کہ نفس جو ہے وہ متفرق یعنی کسی کشمکش کا شکار ہے۔ من الابطال ان شہسواروں سے اور ان بہادروں سے، ویحکی کیا ہوا ہے ہلاکت میں پڑ جاؤ تم، لا تراعی لا تخافی کیوں گھبرا رہی ہو، ویحکی ہلاکت ہو تیرے لیے تم کیوں گھبرا رہی ہو، تیرا ناس ہو موت سے، تیرا ناس ہو کہ تم موت سے ڈر رہی ہو۔ اپنے نفس کو کہہ رہا ہے کہ تیرا ناس ہو، ویحکی لا تراعی لا تخافی گھبراؤ مت، موت سے مت ڈرو۔ آگے اپنے نفس سے کہتے فإنکی کیونکہ تم جو ہو، لو سألت بقاء یوم اگرچہ تم ایک دن بھی، تو اپنی اجل مقررہ پر ایک دن کی بقا بھی طلب کرے تو تیری بات نہیں مانی جائے گی۔ موت تو اپنے وقت پر آئے گی، موت کا فیصلہ اٹل ہے۔ فإنکی اگرچہ لو سألت بقاء یوم کہ ایک دن کی مہلت مزید مانگ لو، علی الاجل جہاں آپ کا جو ہے ٹھکانہ ہے اجل ہے، جس دن آپ کو موت آنی ہے، علی الاجل الذی لکی جو آپ کا اجل مقرر ہے، لم تطاعی تو تمہارا کوئی جواب نہیں، تمہیں کوئی نہیں سنے گا، تمہارا جو اجل ہے اس میں زیادتی نہیں ہوگی، موت کا وقت مزید نہیں بڑھ سکتا۔ تو اس سے مراد تو پھر خوف سے کیا فائدہ، کیوں گھبرا رہی ہو، جب مرنا ہے تو پھر موت سے کیا ڈرنا، اس سے یہ مراد ہے۔ آگے یہ کہہ رہا ہے فصبرا ای اصبری تو صبر کرو، فی مجال الموت صبرا پس موت کی جولانگاہ میں خوب صبر کر، موت کی جولانگاہ میں خوب صبر کر، کیونکہ دوام کا حصول کسی کے بس میں نہیں۔ فما نیل الخلود خلود کا ہمیشگی کا حاصل کرنا، بمستطاعی کسی کے بھی قدرت میں نہیں ہے، آپ ہمیشہ کے لیے زندہ نہیں رہ سکتی، اس لیے موت میں ایک دن بھی آپ نہیں بڑھا سکتی، تو پھر آپ صبر ہی کر سکتی ہیں۔ تو میرے نفس صبر کریں، صبر یہ مراد فصبرا فی مجال الموت۔ آگے کہا ہے
ولا ثوب البقاء بثوب عز، اور لباس بقا کوئی عزت کا لباس نہیں ہے، یاد رکھ۔ ولا ثوب البقاء، باقی رہنے کا جو مطلب جو زندگی ہے، اگر آپ زندگی کو بڑھاؤ گے، یہ کوئی عزت کا لباس نہیں۔ فیطوی عن اخی الخنع الیراعی، کیونکہ اس کو ذلیل بزدل آدمی سے اتارا جائے۔ کہہ رہے ہیں یہ عزت والا لباس نہیں ہے، کیونکہ اس کو اتارا جاتا ہے کس سے؟ بزدل آدمی سے۔ کہتے ہیں کہ اس کو ذلیل بزدل آدمی سے اتارا جائے، اس سے مراد یعنی اگر ذلیل آدمی فرض کرو کہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہے، تب بھی یہ زندگی اس کو عزت نہیں بخشے گی کہ آپ تمنا کریں کہ یہ لباس زندگی مجھے بھی ملنا چاہیے۔ سمجھ میں آئی بات؟ دیکھیں، ولا ثوب البقاء بثوب عز، یہ جو بقا کا لباس ہے یہ کوئی عزت کا لباس نہیں۔ اس وقت فیطوی عن اخی الخنع، کہ جب کوئی ایسا آدمی مر رہا ہو کہ جو بزدل ہو، وہ مرنے کے بعد اگر وہ مرے بھی نہیں، ساری عمر زندہ رہے، تب بھی وہ بزدل ہے، تو اسے کپڑوں کا کیا فائدہ؟ یہ زندگی لباس کی مانند ہے، اور یہ کسی کو عزت نہیں دے سکتی اگر وہ بذات خود ہی بزدل ہو۔ آگے کہہ رہے ہیں سبیل الموت غایت کل، سبیل الموت، موت کا جو راستہ ہے یا راہ موت ہر زندہ کی انتہا ہے۔ غایت کل حی، انتہاء کل حی یا نہایت کل حی، ہر زندہ کو موت کا مزہ چکنا ہے، تو یہ راستہ تو سب کا راستہ ہے۔ فداعیہ، یہاں پر کہہ رہے ہیں اس لیے موت کا پکارنے والا تمام اہل زمین کو پکارنے والا ہے۔ فداعیہ لأہل الارض داعی، کہ جو بھی موت کو پکارتا ہے گویا کہ وہ سارے زمین کے رہنے والوں کو پکار رہا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ راہ موت ہر زندہ کی انتہا ہے، اس لیے موت کا پکارنے والا تمام اہل زمین کو پکارنے والا ہے۔ تو اس لیے آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کو جانا ہے اور اوروں کو نہیں، بلکہ سب کو یہاں سے چلے جانا ہے۔ اپنے نفس کو یہ تسلی دے رہے ہیں۔ آگے ہے وَمَن لَا يُعْتَبَطْ يَسْأَمْ وَيَحْرَمْ، وَمَن، من شرطیہ، اور جو بھی جوانی کی موت کو پسند نہیں کرتا، اس سے خوش نہیں ہوتا، یسأم ویحرم، تو وہ اکتا جائے گا۔ یسأم، سئم یسأم، اکتا جانا، ملل کا پیدا ہو جانا، ویحرم، اور وہ بوڑھا ہو جائے گا۔ الحرم، اللہم انی اعوذ بک من الحرم، میں آپ سے پناہ چاہتا ہوں کہ مجھے ایسی حالت ملے کہ میں بوڑھا ہو جاؤں۔ تو یہ ہے وَمَن لَا يُعْتَبَتْ، اور جو جوانی کی موت کو پسند نہیں کرتا یا جوانی کی موت نہیں مرے گا تو وہ اکتا جائے گا، اور مرنا تو ہے ہی، تو پھر آگے بوڑھا بھی ہو جائے گا۔ وَيَحْرَمُ وَتُسْلِمُهُ الْمَنُونُ، اور زمانہ جو ہے اس کو ہلاکت کے سپرد کر دے گا۔ تُسْلِمُهُ الْمُنُونُ، اور یہ جو الدہر، منون دہر یعنی زمانہ، اور زمانہ اس کو حوالے کر دے گا الی الانقطاع، ہلاکت کے سپرد کر دے گا۔ انقطاع ہلاکت، الی الہلاکی، یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ آخری شعر میں کہہ رہے ہیں وَمَا لِلْمَرْءِ وَمَا لِلشَّخْصِ، کسی آدمی کے لیے بھی خَيْرٌ فِي حَيَاتٍ، زندگی اچھی نہیں ہے۔ وَمَا لِلْمَرْءِ وَمَا لِلشَّخْصِ خَيْرٌ فِي حَيَاتٍ، اس آدمی کے لیے دنیا میں بھی کوئی چیز بھی خیر کی نہیں ہے، مطلب وہ شخص ہی خیر والا اچھا شخص نہیں ہے۔ اذا ما عد، جب اس کو شمار کیا جائے، من سقط المتاع، ردی سامان میں سے، جب اس کو کوئی ردی سامان، ردی کا ٹھوکرا سمجھ لے گا تو سمجھو یہ انسان کسی کام کا بھی نہیں ہے۔ اسی لیے موت کے سامنے ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ وَمَا لِلْمَرْءِ خَيْرٌ فِي حَيَاتٍ، زندگی میں کوئی خیر کی بات نہیں۔ اذا ما عد، جب اس کا شمار ان چیزوں میں سے ہو، من سقط المتاع، ای المتاع الساقط، گری پڑی چیز۔ اگر انسان کسی گری پڑی چیز کی اس کی وقعت ہی نہیں تو وہ بالکل بیکار آدمی ہے، اور اس کو گویا کہ جینے کا حق ہی نہیں۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، آگے اشعار کو انشاءاللہ اگلے سبق میں لیں گے۔ والسلام علیکم۔